بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی والی حصہ اول، فعل کی اقسام کا بیان۔ فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، جن میں سے 5 اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 زمانے کے اعتبار سے، نمبر 2 مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نمبر 3 فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نمبر 4 نفی اور اثبات کے اعتبار سے، نمبر 5 گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہ ساری کی ساری تفصیل تو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی تقسیم کی گئی ہے اس کو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع اور نمبر 3 امر۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع اور نمبر 3 امر۔ اب فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے درسا اس نے پڑھا، رجع وہ واپس آ گیا۔ تو فعل ماضی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جاتا ہے، یعنی گزرا ہوا جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں جو کام ہوا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے درسا اس نے پڑھا یعنی ماضی میں پڑھا، رجع وہ واپس آ گیا یعنی ماضی میں واپس آ گیا۔ اب فرماتے ہیں فعل مضارع کسے بولتے ہیں؟ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، نمبر 1 موجودہ زمانہ اور نمبر 2 آنے والا زمانہ، لیکن ایک حالت میں ایک ہی پایا جائے گا، یعنی اگر موجودہ پایا جائے گا تو مستقبل یعنی آنے والا زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور اگر آنے والا زمانہ پایا جائے گا تو موجودہ زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے یدرسو، اس کی مثال دی یدرسو، اردو ترجمہ یہ ہے وہ پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا۔ تو پڑھتا ہے، پڑھ رہا ہے دونوں ایک ہی ہیں، یعنی موجودہ زمانہ ہے، اور پڑھے گا یہ آئندہ یعنی آنے والا زمانہ ہے۔ آگے ہے یرجعو، وہ واپس آتا ہے، وہ واپس آ رہا ہے، واپس آئے گا۔ تو یرجعو یہ فعل مضارع ہے اور 2 معنی دے رہا ہے، یا تو موجودہ یا آنے والا۔ واپس آتا ہے یہ موجودہ ہو گیا اور واپس آئے گا یہ مستقبل ہو گیا۔ اب فعل امر کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے ادرس تو پڑھ، ارجع تو لوٹ۔ تو فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں، یعنی آنے والا زمانہ مطلب آئندہ مستقبل زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ ادرس تو پڑھ، تو اگر کسی کو ہم نے جو ہے ادرس یعنی پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے تو وہ پڑھے گا کب؟ مستقبل میں پڑھے گا۔ ارجع تو لوٹ، تو وہ لوٹے گا کب؟ مستقبل میں لوٹے گا۔ تو یہ فعل امر جو ہے یہ فعل ایسا ہے جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل افعال سے فعل ماضی، مضارع اور امر الگ الگ کریں۔ یہاں پر سوال نمبر 1 میں کیا ہے؟ درج ذیل افعال سے فعل ماضی، مضارع اور امر کو کیا کرنا ہے؟ الگ الگ کرنا ہے۔ رکیبہ وہ سوار ہوا، رکیبہ وہ سوار ہوا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اترک تو چھوڑ، اترک تو چھوڑ، یہ فعل امر ہے۔ سکنا اس نے رہائش اختیار کی، یہ فعل ماضی ہے۔ ابحث تو تلاش کر، یہ فعل امر ہے۔ ابحث تو تلاش کر، یہ فعل امر ہے۔ ینجح وہ کامیاب ہوتا ہے یا ہوگا، یہ فعل مضارع ہے۔ ینجح وہ کامیاب ہوتا ہے یا ہوگا، یہ فعل مضارع ہے۔ احضر تو آ، یہ فعل امر ہے۔ احضر تو آ، یہ فعل امر ہے۔ ہزما اس نے شکست دی، یہ فعل ماضی ہے۔ ہزما اس نے شکست دی، یہ فعل ماضی ہے۔ یقطع وہ کاٹتا ہے یا کاٹے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ یقطع وہ کاٹتا ہے یا کاٹے گا، یہ فعل مضارع ہے۔
امنع تو منع کر یہ فعل امر ہے، امنع تو منع کر یہ فعل امر ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں سے فعل ماضی، مضارع اور امر الگ الگ کریں۔ تو یہاں پر ہمیں کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں فعل ماضی ہوگا، کہیں فعل مضارع ہوگا، کہیں فعل امر ہوگا، تو اس فعل ماضی یا فعل مضارع یا فعل امر کو جملے سے الگ کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے فتح طالب الباب، طالب علم نے دروازہ کھولا، تو طالب علم نے دروازہ کھولا میں یہ فتح جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، تو انظر میں جو فعل امر، یہ انظر جو ہے یہ فعل امر ہے۔ تأکل الطفلۃ الفاکہہ، بچی پھل کھاتی ہے یا کھا رہی ہے، یہ تأکلو جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، تو یہ قرأتو یعنی میں نے پڑھا یہ فعل ماضی ہے۔ اکتبوا الرسالۃ، تم خط لکھو، تو اکتبو جو فعل ہے یہ فعل یعنی لکھنا، تم لکھو یہ فعل امر ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔